نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسألک الحی الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرہ۔ آج کافی دنوں کے بعد دوبارہ اپنے یوٹیوب کے ذریعے سے ذی الحج کا مہینے کی ابتدا ہونے والی ہے۔ ایک عمل میں اپنے اکثر مخلصین حضرات کو کرواتا ہوں، ہر ذی الحج کے پہلے 7 دن، یعنی جب بھی ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، آپ دوسرے دن سے ہی آپ اس عمل کو کریں، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی بیماریوں کو گھر سے جسم سے نکالنے کے لیے، قرضے کو ختم کرنے کے لیے، مشکلات کو ختم کرنے کے لیے۔ اور بعض وہ روگ جو انسان کی زندگی کے ساتھ ہوتے ہیں اور انسان کے جسم کو، انسان کے معاش کو، انسان کی عزت کو اور انسان کی بہت ساری چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ذی الحج کی کیونکہ ابتدائی 10 دن بہت فضیلت کے ہیں اور بہت طاقت کے دن ہوتے ہیں، بہت طاقت کے دن ہوتے ہیں۔ ان 10 دنوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت ساری انسانیت کے ساتھ اور بہت سارے جو لوگ اعمال، عبادات، دعاؤں اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری مصیبتیں اور دکھ غم سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نکال دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو آج میرا وی-لاگ ہے، اس کا بھی بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان پہلے 7 دنوں کے اندر ایک خاص عمل کیا جاتا ہے۔ اس عمل سے جادو، جنات، نظر بد، بندشی، جتنے بھی نظام ہوتے ہیں، چاہے وہ کاروباری ہوں، اولاد کے حوالے سے ہوں، شادی کے حوالے سے ہوں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں بندشی ہوتی ہیں جو انسان کو یعنی ایک معاش کا، ایک ڈیل کا، ایک ترقی کا جو ذریعہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ ذریعہ ہونے کے باوجود انسان اس کو حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ درمیان میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو ان رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے جو بہترین عمل ہے وہ آپ نے جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آنا شروع ہو جائے تو دوسرے دن یعنی 1 ذی الحج سے 7 ذی الحج تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں، اور اس عمل کی برکت سے بہت سارے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے نظام سیدھے کیے ہیں۔ تو میرے جی نے چاہا کہ اپنے چینل اور وی-لاگ کے ذریعے سے یہ بات عوام تک پہنچائی جائے تاکہ ہمارے مخلصین اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس عمل کا جو طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وضو کر کے 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں، اور گھر کے کسی خالی کمرے کے اندر، خالی کمرے سے مطلب وہاں آمد و رفت نہ ہو، وہاں شور شرابہ نہ ہو، پرسکون ہو کے آپ نے ایک ہی مجلس کے اندر سورہ تغابن 41 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور بہتر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سورہ تغابن شروع کرنے سے پہلے آپ درود ابراہیمی کو کچھ مقدار پڑھیں، 41 دفعہ، 100 دفعہ، کیونکہ یہ عمل 7 دن کا ہے تو اس کو اپنے دل جمی سے کرنا ہے۔ اس کو فارمیلٹی کے طور پہ نہیں پورا کرنا، بلکہ اس کو یقین، تسلی اور پورے اہتمام کے ساتھ اس کو آپ نے کرنا ہے۔ 41 دفعہ، 11، 21 یا 100 دفعہ، جتنا بھی وقت ہو آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد ادھر ہی بیٹھ کے 41 دفعہ سورہ تغابن پڑھیں۔ سورہ تغابن 28ویں پارے کی صورت ہے، تقریباً 17-18 آیات ہیں، اس کی چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ بندے کو، یہ انسان کو آپ بند کمرے میں دھکیل دیں جادو جنات کے ذریعے سے، یا انسان کی زندگی یا انسان کے نظام بند گلی کی طرف چلے جائیں، یا انسان سمندر کے نیچے چلا جائے اور اس کو کوئی رستہ، کوئی امید نہ نظر آتی ہو، یہ 7 دن عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ایسا اٹھا کے یعنی اس پٹری کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، اس کی منزل کی طرف اس کو گامزن کر دیتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں آتی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اسی مجلس کے اندر بیٹھ کے پہلے دن 41 دفعہ سورہ تغابن پڑھنی۔ آپ ایک پانی رکھ لیں اپنے سامنے، اس پانی پہ دم کر لیں، گھر کی آٹا، چینی، نمک تھوڑا تھوڑا سامنے رکھ لیں، ان پہ دم کرتے رہیں۔ دوسرے دن آپ پھر جو ہے نا اسی اہتمام کے ساتھ پھر دوبارہ سورہ تغابن 41 دفعہ پڑھیں۔ تیسرے دن بھی،
پھر چوتھے دن، پھر پانچویں دن، پھر چھٹے اور پھر ساتویں دن بھی آپ نے اسی اہتمام کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ روزانہ پانی پہ بھی دم کرنا ہے، روزانہ گھر کی چیزوں پہ بھی دم کرنا ہے، اور روزانہ دعا بھی کرنی۔ اور اس عمل کے اختتام پہ آپ ضرور کوئی میٹھی چیز تقسیم کریں۔ مثال کے طور پر میٹھے چاول بنا کے تقسیم کر دیں بچوں کو، خود بھی کھائیں، محلے میں دیں۔ حلوہ بنا کے خود بھی کھائیں، بچوں کو دیں۔ اسی طریقے سے کچھ مٹھائی لے سکتے ہیں، وہ پہلے بندوبست کر لیں، اور پڑھنے کے بعد دعا کر لی اور اس کے بعد وہ تقسیم کر دی۔ کچھ لوگوں کو کھانا کھلا دیا، یعنی آپ کی توفیق کے مطابق ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پیسے والے ہیں اور آپ کے پاس سرمایہ ہے، تو آپ جو ہے نا اس پہلے دن بھی، درمیان میں اور آخر میں کچھ اچھے لوگوں کی دعوت کر دیں۔ تواضع ایک طریقہ کار سے پورا ایک نظام بنا کے کچھ لوگوں کو بلا کے ان کی دعوت کر دیں، ان کو کھانا کھلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ دن بدن ترقی کر رہے ہیں۔ یہ عمل 7 دن کرنے کے بعد پھر ساری زندگی 3 دفعہ سورہ تغابن کو پڑھتے رہیں، جب تک آپ کو منزل نہیں ملتی، آپ کرائسس سے نہیں نکلتے، مشکلات سے، جادو جنات کی آپ جان نہیں چھوڑتی آپ سے، تو آپ اس عمل کو مسلسل کرتے رہیں، مسلسل کچھ عرصہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کے ذریعے سے آپ محسوس کریں گے کہ آنے والے ذی الحج، یعنی یہ ذی الحج تو بالکل قریب ہے، تو آئندہ جو آنے والا ذی الحج ہوگا اس سے پہلے آپ محسوس کریں گے کہ بہت ساری عافیت، فضل، کرم اللہ تعالیٰ کا آپ اور آپ کی نسلوں کی طرف متوجہ ہوگی۔ اس عمل میں ایک چیز، صرف اپنی ذات کو نہ رکھیں، اپنے گھر کو رکھیں، اپنے کاروبار کو رکھیں، اپنے بیوی بچوں کو، ان کو بھی ذہن میں رکھ کے اس عمل کو کریں۔ اور انشاءاللہ العزیز جب اس عمل کو آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسی خیریں، فضل اور مہربانی والے نظام کریں گے کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کلام، اس صورت کی برکت سے کتنی عافیت اور کتنی خوش نصیبی والی زندگی آپ کو عطا کر دی ہے۔ میں تو یہاں تک کرتا ہوں، جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، کچھ لوگ اس عمل کرنے کے بعد دوسرے لوگ اس کی زندگی پر رش کرتے ہیں، یعنی ایسا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی نظام عافیت کا چلا دیتے ہیں کہ وہ انسان بہت سارے دکھی لوگوں کی بھی کام آ جاتا ہے، اور پھر وہ انسان دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ لینے والا ہوتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ لوگوں میں بانٹنے والا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ نے جو میں نے طریقہ بتایا کہ پہلے درود ابراہیمی کی کوئی تعداد رکھ لیں، 100 دفعہ رکھیں تو بہت بہتر ہے، نہیں تو 41، 21، 11 ضرور رکھیے گا۔ پھر ادھر ہی بیٹھ کے تسلی کے ساتھ سورہ تغابن کو پہلے دن ہی آپ نے 41 دفعہ پڑھنے، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرے دن پھر 41، پھر 41، یعنی 7 دن 41۔ لیکن گھر کی آٹا، چینی، نمک، پانی پہ دم کرتے رہیں، بعد میں وہ چیزیں استعمال کرنی، اور روزانہ کی بنیاد پہ دم کرتے رہیں، اس پانی میں اور پانی ملاتے رہیں۔ پانی کچھ عرصہ چل سکتا ہے، اس میں تازہ پانی ملائیں گے تو آپ چلاتے رہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر گھر میں کسی کو جوڑوں کا مسئلہ ہے، سر درد کا مسئلہ ہے، کوئی اور پرابلم ہے، تو آپ زیتون کے تیل پہ بھی دم کر کے وہ کھانے میں بھی زیتون استعمال کر سکتے ہیں، اس سے ہلکی پھلکی مالش بھی کر سکتے ہیں، اس جگہ پہ لگا بھی سکتے ہیں۔ ان چیزوں پہ آپ جب کریں گے تو وہ چیزیں جب استعمال کریں گے تو آپ کو خود یعنی محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف عافیت والا نظام متوجہ کر دی۔ تو یہ 7 دن کریں، اور 7 دن کے بعد اس کو 3 دن پھر اس وقت تک کریے گا جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ ان کرائسس سے نکلتے نہیں، جب نکل جائیں تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن نہ چھوڑیں تو اللہ کا فضل ہے، وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ بس اس کو آپ نے خاموشی کے ساتھ کر کے چلاتے رہیں۔ انشاءاللہ جتنا ہی پرانا جادو، جنات، مسائل، مشکلات، دکھ، غم، مصیبتیں انسان کو گھیری ہوتی ہیں، اور یہ جو قرضے کا بوجھ انسان کو نکلنے نہیں دیتا اپنے اس سے، یا کاروبار چلتے چلتے ٹھپ ہو گیا، ہر طرح کا ہیلا کر لیا، اب مایوس ہو گئے، تو یہ عمل کرنے سے اس مایوسی سے آپ کو فوراً باہر نکالے گا۔ تو آپ اس عمل کو، میری اجازت ہے تمام احباب کو، اس کو اللہ کے یعنی مدد کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور مانگ کر آپ اس کو شروع کریں، اور لوگوں کو اس دوران کچھ نہ کچھ کھلاتے رہیے گا، صدقہ کرتے رہیے گا، تاکہ آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ جان ڈال دیں اور قبولیت اس کو عطا کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ عمل آپ کریں گے تو آئندہ آنے والے ذی الحج سے پہلے آپ بہت سارے کرائسس سے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عافیت اور فضل والا معاملہ سب کے ساتھ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔